ہم ذرا تاریخی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایک ہمارے ممبر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخی واقعات کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ بولتا ہوں اگر مولا کے فضائل بیان ہوں شیعوں میں تو شیعہ خوش ہوں گے۔ خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ذات کی محبت۔ ایک مرتبہ میں مولا کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہوں علی کی وجہ سے، ایک مرتبہ ذات کی وجہ سے۔ ذات کی وجہ سے کیسے؟ کیونکہ علی میرے مولا ہیں، میرے مولا ہیں۔ تبھی جب اپنے مولا کی تعریف سنتا ہوں تو کیا ہوتا ہوں؟ خوش ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ علی امام برحق ہے، حق کی وجہ سے خوش ہوتا ہوں۔ یہ سائیکولوجیکلی ایک پرابلم ہے، جب جو میرا عقیدہ ہے جب اس کی تعریف ہوتی ہے مجمع گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کھڑا نہیں ہو رہا کیونکہ علی کی تعریف ہو رہی ہے، یہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے عقیدے کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب دشمن اہل بیت پہ لعن و طعن ہوتا ہے اس پہ بھی ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ میرے عقیدے کیا مخالف ہے۔ اسی طرح دوسروں کی محفل میں جائیں گے یہی عالم ہوگا۔ یہاں سے تعصب جنم لیتا ہے۔ فرمایا عقیدہ اگر عقل کی بنیاد پر ہو تو میں نے اسے ماننا چاہیے، اگر عقل کی بنیاد پہ نہیں ہو تو میں نے اسے کیا کرنی چاہیے؟ دوری اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اسی جگہ پہ فضائل ہو مجمع خوش، تبرہ ہو مجمع خوش، لیکن اسی جگہ پہ اسی مولا علی کا جس کی فضیلت سن کے مجمع گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور امام نے کہا من استخف بصلاته لن ينال شفاعتنا، جو نماز نہ پڑھے، نہیں کہا جو نماز کو خفیف سمجھے اسے علی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں بندہ چپ ہو جاتا ہے، یہاں تو چپ کیوں ہوا؟ یہ بھی تو علی کا فرمان ہے، اس پر بھی تو خوشی کا اعلان کر، اس پر بھی تو ہوا کر، اس پر بھی تو سکا۔ نہیں مولانا اس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ مطلب مولوی کو ایسے مجمع میں بٹھا دیا جائے جہاں پر ایک بندے کی بھی داڑھی نہ ہو اور ٹاپک دیا جائے مولانا داڑھی پہ پڑھنا ہے، مولوی پڑھے گا؟ اسے پتا ہے یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے اس بندے کی ذات پر، اور جب ذات پہ اٹیک ہوتا ہے بندے کو پسند نہیں آتا۔ مولا فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی ہے اپنا عیب سن کے خوش ہوتا ہے اور بتانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکریہ تو نے مجھے میرا عیب بتایا۔ یہ تربیت علی نے سلمان کی ابو ذر کی مالک اشتر کی کہ جب سلمان بیٹھے تھے کچھ سلمان کے ساتھیوں نے کہا کہ سلمان کی جو داڑھی تھی وہ تھوڑی تکونی تھی، کم داڑھی ہوتی ہے جیسے چائنیز وغیرہ کی، سلمان کی داڑھی تھوڑی تھی۔ کہ سلمان بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ بعض سیکولر لوگ داڑھیوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں نا، تو سیکولر آج کے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی شاید تھے کہ سلمان تیری داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ سلمان نے غصہ نہیں کیا، ذات کی خاطر، حب ذات جب بندہ اپنی ختم کر دیتا ہے نا، غصہ اللہ کی خاطر، بغض اللہ کی خاطر، میری ذات کیا ہوتی ہے؟ سلمان نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر قیامت کے دن سلمان کے اعمال برے ہوئے تو اس بکرے کی داڑھی مجھ سے اچھی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ مجھے اللہ نے انسان بنایا لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ اگر جہنم میں بھیجے تو اس داڑھی کی قیمت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن کہ اگر قیامت کے دن میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں گیا تو میری داڑھی تم سب سے افضل ہے۔ اصل قیمت ہے کہ بندہ محبت کرے تو عاقلانہ۔ آج یہ جنگ نہیں کہ مجھے علی سے محبت ہے، فلاں کو وطنی شام والے سے محبت ہے، اسے مثلا سیدہ سے محبت ہے اور فلاں کو قاتل سیدہ سے محبت ہے۔ سوال ہی ہے تجھے محبت ہے تو کیوں ہے؟ عقل کی بنیاد پر۔ علی کو میں نے امام مانا، کیوں مانا؟ نسل کی بنیاد پر، شیعہ فیملی سے تعلق تھا اس لیے میں نے علی کو مانا، یا میں نے تحقیق کی اور مجھے علی سے بہتر کوئی امام نہ ملا؟ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہیں۔ اگر اپنے وجود کی طرف انسان رجوع کرے تو واللہ بڑی آسانی سے حق کے مکتب کی طرف وہ پہنچ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔